السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم شفاعت کے بارے میں چند باتیں اور پڑھیں گے۔ شفاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے جو کل 3 لفظوں میں پڑھی تھی آپ نے؟ طلب الخیر للغیر، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کریں گے؟ شفاعت، گویا دوسرے لفظوں میں کیا طلب کریں گے؟ خیر، ٹھیک ہے، یعنی آپ ہمارے لیے خیر کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ شفاعت ایک خاص اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا ہے، یعنی آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا حق دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ کہ اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، یعنی شفاعت کا حق دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حق دراصل ہے کیا؟ دعا کرنے کی اجازت اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ واضح ہو گئی بات؟ یعنی یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ آپ مانگیں، کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، یعنی ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا گیا کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا مانگا تھا پھر اس وقت؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اس وجہ سے پھر قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس اکٹھے ہو کر جائیں گے تو وہ اس بات کی دعا نہیں کر پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب قائم کرے، کیونکہ ان کی یہ دعا دنیا میں قبول ہو گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی دعا مانگیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا ہے، جس کا فائدہ تمہیں اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو ہوگا۔ اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو اب بھی درود شریف نہیں پڑھیں گے؟ اگر آپ کو کوئی اختیار دے کہ آپ ایک دعا کر سکتے ہیں جو ضرور قبول ہوگی، چاہے اپنے لیے کریں یا کسی اور کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً اپنے لیے کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے لیے اور قیامت کے دن کے لیے پوسٹ پون کر دی کہ میں اس دن کروں گا جس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ۔ اس دن کسی اور کی تو اپنے لیے دعا قبول نہیں ہوگی نا۔ اگر میں کہوں یا ہم میں سے کوئی کہے کہ اللہ ایسا کر دے ویسا کر دے، تو یا کوئی اس دن کہے کہ اللہ مجھے آج بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے دنیا میں بڑے گناہ کیے، میں اعتراف کرتا ہوں، تو کیا ایسی دعائیں قبول ہوں گی؟ ان کی نہیں ہوں گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ دعا کر لیں۔ بہت دفعہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت تو محسوس ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں دل میں محسوس ہوتی، کہتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے ایسے۔ لیکن کسی سے بھی محبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کا کوئی احسان یاد آتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کیوں ہے ہمارے دل میں؟ اور کن بچوں کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی؟ ایسے بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے دل میں ہو۔ کچھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اور کچھ نہیں کرتے، کچھ درمیانی سی کرتے ہیں۔ تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ کن کو زیادہ محبت ہوتی ہے؟ جو ماں باپ کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں اور ان احسانات پہ ان کا دل پگھلتا رہتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیسی کیسی تکلیفیں کی، یا ان کی کچھ خوبیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان کی کوئی اچھی عادتیں، ان کے کوئی اچھے معاملات، ان کا اچھا اخلاق جو اپنے خاندان والوں یا دوسروں کے ساتھ برت رہے ہوتے ہیں، یا ماں اور باپ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت احترام سے رہنا، وہ بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کے لیے محبت اور احترام پیدا کر دیتا ہے، تو وہ ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو کچھ لوگوں کو ماں باپ سے بس درمیانی سی محبت ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے، نارمل سی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
سوچئے اس بات کو. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سچی والی آ جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ احسان تو سبھی کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پر، اور ان کی ظاہر پرورش میں بھی جو کچھ کرنا ہے، لیکن بعض اوقات ان کے رویے آپس میں ماں باپ کے ٹھیک نہیں ہوتے. پھر ان کے دوسرے رشتے داروں سے کی جب وہ غیبتیں کرتے ہیں بیٹھ کر، اس سے اولاد کے دل ان سے دور ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے احسان جتاتے ہیں نا بچوں پر، اس سے بھی ان کے دل دور. یہ 3 فیکٹرز جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے. کہ وہ محنت تو اتنی کر رہے ہوتے ہیں، جان تو اتنی گھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ محبت کے اسباب کیا ہوتے ہیں. کسی کا احسان یا اس کی خوبیاں، 2 چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن بڑی بڑی 2. انہوں نے 3 اسباب بتا دیے کہ جب ماں باپ سے محبت یا کم ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اور ہونی بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں کہلا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات بتا دی کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اب ہمیں یہ محبت کرنی ہے، یہ محبت کرنا سیکھنا ہے. تو کیسے سیکھیں گے؟ ایک تو آپ کی خوبیاں جان کر. الحمدللہ جب ہم نے ایمان بالرسل پڑھا تو اس وقت آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیاں بتائیں. دوسری چیز یہ کہ ان کے ہم پر احسانات. اچھا، ہم پر سے مراد ڈائریکٹ ہم پر، میرے ساتھ ان کا احسان، اس کو محسوس کیجئے. ٹھیک ہے، وہ جو ورثہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے قرآن مجید اور احادیث کی شکل میں، اپنی سنت کی شکل میں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے کہ میں نے اپنا سوال قیامت تک مؤخر کر دیا، جس کا تمہیں فائدہ ہو، یعنی جو سامنے والے تھے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کو، تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو گویا آپ کی وہ دعا ہم سب کے لیے ایک طرح سے محفوظ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. اتنی زیادہ خیر خواہی، اتنا سیلف لیس ہونا، اور اتنی زیادہ انسانوں کی محبت کسی اور انسان میں ہے ہی نہیں، کسی کے لیے ہو سکتی نہیں. نہ ماں باپ کے اندر ہے ہمارے لیے اتنی، اور نہ ہی کسی بہن بھائی اور نہ کسی دوست اور نہ کسی اور انسان کے اندر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور آپ ہی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اور آپ نے ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، صرف ان سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، ان کے لیے بھی اپنی دعا خاص کر لی کہ ان کے لیے بھی کروں گا. ہوتا پتہ کیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہم چیزیں بچا بچا کے رکھتے ہیں. یہ اس کو دوں گا، جیسے ماں ہوتی ہے نا، تو جو بچہ نہیں ہوتا نا، تو اس کے لیے اس کا حصہ چھپا کے الگ کر کے رکھ دیتی ہے، بتائے بغیر بھی بعض اوقات کہ نہیں وہ یہاں نہیں ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے. جب وہ آتا ہے تو پھر اس کو دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک سیلف لیس سی محبت ہوتی ہے نا، کہ بچے تو بازو کا شکریہ بھی نہیں بولتے سب کچھ لے کے، لیکن پھر بھی وہ محبت کرتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے کہیں زیادہ ہم سے محبت کی ہے کہ ہمارے لیے وہ بچا کے رکھا ہے جو ہماری سب سے بڑی نیڈ ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، کہ ہم آگ سے بچ جائیں، جو ہماری اصل کامیابی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. آپ اپنی امت کو کب دیکھ کر خوش ہوں گے؟ جب وہ جنت میں جا رہی ہوگی. تو جو آپ سے اتنی محبت کرے، آپ اس سے محبت نہیں کریں گے؟ جس کے اندر اتنی خوبیاں ہوں، اور جس نے آپ کے لیے صرف آپ کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہیں، آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی اپنی وہ دعا مخصوص کر رکھی ہو، اتنا بڑا احسان کسی اور کا نہیں ہے ہم پر. اس لیے ان سے بڑھ کر محبت بھی کسی اور سے نہیں ہو سکتی انسانوں میں سے. سمجھ گئے بات؟ اللہ کرے کہ سمجھ گئے. جب ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمارا واقعی خیر خواہ ہے، تو وہ یقین دراصل اس کے ساتھ ہماری محبت یعنی بلڈ کرتا ہے. تو اگر ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ سچی خیر خواہی کی ہے، تو پھر ہم بھی ان سے محبت کریں گے. بالکل. اور محبت اصل میں اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب تک اعتماد ہوتا ہے محبت باقی رہتی ہے. جب اعتماد نہیں رہتا تو محبت بھی نہیں ہوتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد اور ایمان تقاضا کرتا ہے کہ پھر واقعی ہم اگر سچا ایمان ہے تو پھر محبت ہو ہی ہو. جیسے نافرمان بچے ہوتے ہیں تو انہیں ماں باپ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اصلاً ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک طرح گناہگاروں کے لیے اور کم اعمال والوں کے لیے، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دین کو، ان کے کام کو دنیا میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکے یا اتنی اہمیت نہیں دے سکے.
تو اچھے لوگوں کے لیے تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ بچاتا ہے، لیکن نافرمان اور ان لوگوں کے لیے کہ جو کہنا بھی نہیں مانتے اور پھر ان کی بھی اتنی خیر خواہی. یس، ویری گڈ. یعنی جو آپ کی بات مانتا ہے، جو آپ کا ساتھ دیتا ہے، جو آپ کے مشن کو آگے لے کے بڑھتا ہے، اس کی تو قدر و منزلت یعنی کہ ایک آبویس ہے. لیکن یہ شفاعت تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نا کہ جنہوں نے اس حق میں کمی کی ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ خیر خواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہنا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت رکوع اور سجود میں پڑھتے رہے کہ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح تک ساری رات مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ایک ہی آیت، اور روتے رہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شفاعت نصیب ہو تو اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ شرک سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے ان دو میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے. تو میں نے شفاعت کا اختیار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے. ہم تو ہو سکتا سوچ رہے ہو کہ نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں تو یہ تو کسی اور کے لیے ہوگی سب، لیکن صحابہ جنہوں نے ہر موقع پہ اتنا ساتھ دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جن کی آپ شفاعت کریں گے. جب انہوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ میری شفاعت میں شامل ہے. اس وقت بھی آپ نے ان کے علاوہ بھی ان کی بات کی جو اس وقت موجود نہیں تھے. وہ تو خوش قسمت تھے کہ موجود تھے اور وہ اپنے لیے قسم ڈال رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں کا کیا بنے. تو آپ نے ان کا بھی خیال کیا کہ جو اس وقت موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا ان سب کے لیے ہے یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ جو تھے وہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے. تو یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کو حق شفاعت نصیب ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ شفاعت ہی کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اچھا یہ دیا کیوں گیا آپ کو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ شفاعت کا حق کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے خود ہی معاف کر دے. آپ سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے، ان کو ایک اعزاز بخشنے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بھی ادارے میں جب رزلٹ نکلتا ہے تو مہمان خصوصی کے ذریعے سے انعامات دلوائے جاتے ہیں. صحیح، ورنہ انعام تو وہ خود بھی اٹھا سکتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک نبی ہیں، رسول ہیں، تو بہت سارے لوگ انہیں جھٹلاتے رہیں گے. ان کو پچھتاوا دینے کے لیے بھی کہ ان کو احساس ہو کہ ان نبی کو اگر ہم مان لیتے تو آج یہ ہمیں ملتا. بالکل. یعنی کہ کتنے ہی لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو کیسا پچھتاوا ہوگا کہ اگر ہم آج آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی امت میں سے ہوتے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا. تو ہم اپنے آپ کو لکی نہیں فیل کرتے کہ ہم آپ کی امت میں سے ہیں. لیکن پھر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے نا کہ آپ کا نام اللہ نے تو بلند کیا، ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کا نام بلند ہو، نہ کہ الٹا ہم ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنے. وہ تو خیر نہیں ہوگی کہ اللہ نے ان کا نام بلند کیا، مگر پھر بھی ہم اپنے پارٹ پہ سوچیں کہ جس کے ہم پر اتنے احسان ہیں ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ کہتے تھے کہ آپ سفارش کریں، اشفعوا فلتؤجروا. تو صحابہ جو تھے وہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی ہے. یزید الفقیر کہتے ہیں خوارجیوں کی رائے میں سے ایک نقطہ نظر مجھے پسند آ گیا. ہم ایک جماعت میں نکلے جس میں متعدد افراد تھے. ہم چاہتے تھے کہ پہلے حج کریں پھر ہم لوگوں پر خروج کریں، یعنی مخالفت کریں، اپنا عقیدہ نشر کریں. ہمارا گزر مدینہ پر سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں.
ایک ستون کے پاس بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث بیان کر رہے تھے وہ. تو پھر وہ جہنمیوں کا ذکر کرنے لگے. کون؟ جابر. میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صاحب، یہ تم کیا حدیثیں سنا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک من تدخل النار فقد اخزیت، اور کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. کیا معنی ہے کہ تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا. اور دوسری آیت ہے کہ جب بھی جہنم والے جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس اسی میں دھکیل دیا جائے گا. تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالا جائے گا؟ تو تمہاری یہ حدیث کنٹراڈکٹ کر رہی ہے کس سے؟ قرآن کی آیت سے کر رہی ہے نا بظاہر. سمجھ آئی ہے کنٹراڈکشن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کوئی جہنمی نکلنے لگے گا تو واپس اس کو اس میں پھینک دیا جائے گا. اور حدیث شفاعت سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ظاہری تعارض آ گیا. اب کیا کیا جائے؟ خوارج اسی قسم کے عقائد تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ممکن ہی نہیں. آج بھی بہت سے لوگوں نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث ہی ضعیف ہے یا اس کو ماننا نہیں چاہیے، حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. لیکن اب جابر دیکھیں کیا کہتے ہیں. جابر نے فرمایا کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا کیا تم نے وہ مقام محمد جس کو مقام محمود کہا گیا ہے اس کے بارے میں سنا؟ یہ بھی تو قرآن پاک میں آتا ہے نا. فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو وہ کیا ہے مقام محمود؟ معلوم ہے نا سب کو، یعنی وہ مقام جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کریں گے. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ مقام محمود ہے جس کی بنا پر جہنم سے اللہ نکالے گا، یعنی آپ کو حق شفاعت وہاں ملے گا اور جن کو وہ چاہے گا نکالے گا. پھر جابر نے بیان کیا کہ کیسے پل صراط رکھا جائے گا، کیسے لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور کس طرح اس میں گریں گے، وہ ساری کنڈیشن بتائی. تو یزید الفقیر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید پورا بیان مجھے یاد نہ رہا ہو، مگر اتنی بات یاد رہ گئی کہ جابر نے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم سے نکلیں گے. بخاری میں بھی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جنہوں نے حدیث کورس کیا، کہ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنمیون جن کو کہا جاتا ہے. گویا کہ وہ تلووں کی لکڑیاں ہیں. تلووں کی لکڑیوں سے مراد جس کی شاخیں دھوپ میں کالی ہو کر لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں، یعنی کالے. جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ کالے جلے ہوئے کوئلے. تو وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے، اس میں نہائیں گے اور یوں نکلیں گے جیسے سفید کاغذ ہوتے ہیں، یعنی صاف ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ کچھ نشان رہ جائیں گے جلنے کے. تو یزید کہتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے کہا افسوس تم پر، کیا تمہارا خیال ہے کہ جابر بن عبداللہ جیسے یہ بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ ایک حدیث سن کر صرف یزید الفقیر کا نہیں، سوائے ایک کے سب گروہ کا عقیدہ درست ہو گیا اور کسی نے خروج نہ کیا سوائے اس آدمی کے. یعنی اس بات کو جس طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا تو سب لوگوں نے اپنی رائے درست کر لی، اپنا عقیدہ درست کر لیا. اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کی صرف ظاہری شکل و صورت کافی نہیں، اس کی جو حکمت ہے یا اس کی روح جو ہے یا اس کے اندر کی جو ڈیپتھ ہے اس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو اشکالات اٹھے ان کا جواب دے سکیں. اور ایک بات سے، یعنی صرف ایک آیت کو لے کر جو وہ حدیث کو جھٹلا رہے تھے اور پھر پورے عقیدے میں خلل ڈال رہے تھے، تو جب انہوں نے دوسری آیت لا کر بات کو واضح کیا تو بات سمجھ آ گئی ان کی، اور وہ سارے اپنی جگہ پر واپس لوٹ گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام شفاعت کے عقیدے پر ایمان بھی رکھتے تھے اور وہ دوسروں کو بھی بتاتے تھے. ٹھیک ہے، پھر صحابہ کے اندر شفاعت کی رغبت بھی تھی کہ شفاعت نصیب ہو. عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میری آنکھ سے نیند اڑ گئی. کبھی آپ کے ساتھ ہوا؟ ہاسٹل والوں کا کیا حال ہے جو نئے آئے ہیں؟ کوئی نیند آ جاتی ہے یا اڑی رہتی ہے؟ جی اڑی رہتی ہے نا. کون یاد آتا ہے؟ گھر والے. اکثر کسی کی یاد میں ہی نیند اڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میری آنکھ سے نیند اڑ گئی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں کھڑا ہو گیا.
لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا نہیں تھا مگر وہ زمین میں اپنا رخسار رکھے ہوئے تھے، نہیں سو رہا تھا. لشکر میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہ تھا جو سو نہ رہا ہو، سب سو رہے تھے اور میں اٹھ گیا. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے دل میں ہر چیز کا خیال آ رہا تھا. تنہائی میں اس طرح کے خیال بہت آتے ہیں پھر جو پورا سکوت ہوتا ہے. اچھا، آپ کو سب سے زیادہ اچھے آئیڈیاز کہاں آتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد یا نماز کے اندر؟ کچھ لوگوں کو نماز کے اندر بھی بہت خیال آتے ہیں. اور کہاں آتے ہیں؟ ہر شخص کا ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں وہ پہنچتا جاتا ہے اور اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے. پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہے یا نہیں. جی بہرحال بس میں نے کہا کہ ضرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلوں گا اور آپ کی رات بھر پہرہ داری کرتا رہوں گا. یعنی باقی لشکر سو رہا ہے، میں آپ کے پاس جا کے آپ کا پہرہ دیتا ہوں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. چنانچہ میں لوگوں سے پھلانگتے ہوئے نکلا یہاں تک کہ میں لشکر سے نکل گیا. اچانک میں نے کچھ لوگ دیکھے، سو میں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا. بس وہ عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل تھے. دونوں مجھ سے کہنے لگے تمہیں کس چیز نے باہر نکالا ہے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. بس ہم ایک درخت کے جھنڈ کے سامنے تھے جو ہم سے دور نہیں تھا. چنانچہ ہم اس جھنڈ کی طرف چل دیے، سب وہیں چلے گئے تینوں. تو ہم نے وہاں شہد کی مکھی کی بنبناہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ سنی. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہاں ابو عبیدہ موجود ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا معاذ بن جبل؟ ہم نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا عوف بن مالک؟ ہم نے کہا جی ہاں، کیونکہ عوف بن مالک تو خود تھے جن کی نیند اڑی ہوئی تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل کر تشریف لائے. ہم نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور نہ آپ نے ہم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، یہاں تک کہ آپ اپنے ٹھکانے پہ چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے بارے میں ابھی ابھی میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو وہ میری امت کے 2/3 لوگوں کو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل کر دے یا مجھے شفاعت کا حق دے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی بات اختیار کی؟ آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے. ہم سب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ شفاعت والوں میں شامل کر لیں. آپ نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے. تو اس میں اگرچہ بات وہی ہے جو پیچھے بھی ہو چکی ہے، صرف تھوڑے سے لفظی فرق ہے، وہاں آدھی امت ہے یا 2/3 ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ پہلے 2/3 کی بات ہو پھر آدھی کی بات ہو گئی ہو. اس سے صحابہ کرام کا طرز زندگی بھی پتہ چلتا ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں، اور صحابہ بھی اگرچہ وہ یعنی کہ ایک لشکر میں ہیں لیکن کس طرح مختلف چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا مجھے مختلف خیالات آنے لگے تو انہیں یہ شاید وسوسہ آ رہا ہو کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، تو میں ذرا جا کے ان کی پہرہ داری کروں. اور پھر اور لوگ مل کے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ملاقات کرتا ہے کسی سے اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی کرنے کی، ہوتا نا ایسے. تو یہ سب انسانی کیفیات ہوتی ہیں. کبھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو بہت باتیں ہوتی ہیں اور کبھی ہوتا ہے تو کچھ بھی بات نہیں ہوتی. تو بہرحال صحابہ کرام پہ یہ ساری کیفیات آتی تھی. بہرحال ابن حبان نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرا درجہ بخوبی جانتے ہیں، مجھے شفاعت والوں میں سے کر لیجئے. آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو. عوف بن مالک اور ابو موسیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے اپنے مال، رشتہ دار، اپنی اولاد چھوڑی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آپ ہمیں شفاعت والوں میں کر لیجئے. آپ نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو. وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں تک پہنچے تو آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا اور مجھے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو یا پھر شفاعت کا اختیار لوں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں ان میں سے کر لیجئے. بس آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. وہ خاموش ہو گئے تو کوئی بھی نہیں بول رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت اس کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، یعنی اس کی موت بھی پھر توحید پر ہو. صرف یہ نہیں کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور بس کافی ہے، نہیں، اس کے بعد وفات بھی اسی چیز پر آئے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وجہ ہوگی کہ اس کو اختیار کیا شفاعت کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کیا ہوگا آپ نے؟ یہ بھی تو کتنی مزے کی بات تھی نا کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے تو چلو بھائی سارے نہیں تو کچھ تو جا رہے ہیں. وہ چاہتے ہوں گے کہ پوری امت آ جائے. اور کوئی وجہ؟ جنت والے تو جنت میں چلے ہی جائیں گے لیکن شفاعت کی وجہ سے تو جہنم سے بھی لوگ نکل آئیں گے، تو یہ زیادہ فائدے کی بات تھی نا. اچھا اتنے شارٹ نوٹس پر صحیح ڈیسیژن لینا کہ یہ لوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، جلدی ڈیسائیڈ کر لینا.
اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اگر کوئی کپڑا خریدنا ہو تو ہم گھنٹہ دکان پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ لیں کہ یہ لیں، یہ کریں کہ وہ کریں، کہیں ایڈمیشن لینا ہے، اچھا لیں کہ نہ لیں، اس سال لیں کہ اگلے سال لیں. اچھا کھانے پہ بیٹھ کے بھی ہم پہلے تو تھوڑی دیر سوچتے ہی رہتے ہیں کھائیں کہ نہ کھائیں، اچھا کھائیں تو یہ کھائیں یا وہ کھائیں. اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے ان چیزوں میں. تو اگر آپ واقعی پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں تو ایسے ڈیسیژن جلدی کیا کریں. جلدی اور جلد بازی میں فرق ہے. اصل میں جب آپ کا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا کہ فائدہ کس میں ہے، کرنا کیا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو فیصلہ نہیں کر پاتے آپ. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت ہماری منزل نہیں ہوتی. جب ہم نے ایک معیار رکھ لیا ہونا کہ جو چیز آخرت کے اعتبار سے فائدے کی ہے تو پھر ہم جلدی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوگا نا تو نہیں لے سکیں گے. اچھا اب اس کا کیا تعلق ہے کہ آخرت پر ایمان سے انسان ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے اس کو؟ ایک تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ لگ رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف لگ رہی ہے، تو پہلے ہی درجے پر چھانٹی ہو جائے گی، شارٹ لسٹ کر لیں گے آپ چیز کو. مثلا آپ کپڑا خریدنے گئے ہیں، اب آپ کو آخرت کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو شارٹ لسٹنگ کیسے کریں گے؟ پتلے کپڑے ایک طرف، پھر زیادہ مہنگے کپڑے ایک طرف، سوراخ والے بھی ایک طرف، انکنوینئنٹ قسم کے بھی ایک طرف، کیونکہ ان کو پہن کے کام نہیں ہوتا. کیونکہ بہت سارے لوگ دکھاوے کا لباس پہن لیتے ہیں لیکن کام نہیں پھر ان سے کوئی ہوتا، پھر وہ اسی لباس ہی کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک سے اوڑھنا ہے. جس کا دوپٹہ ہی نہ سر پہ ٹھہرے تو وہ خریدنا ہی کس لیے؟ تو وہ شارٹ لسٹنگ ہو گئی نا. یہ چونکہ پہلے سے ہی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. اب جب آپ دکان میں جاتے ہیں تو آپ کو فوراً پتا ہوتا ہے کہ کیا لینا ہے. بڑے عرصے بعد مجھے اپنا حجاب خریدنا تھا تو میں دکان پہ گئی تو میں نے پوچھا کہ کہاں ہے کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، ساتھ لے گئی، یہ کپڑا کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ رکھا ہوا ہے. میں نے آس پاس بھی نہیں دیکھا کیونکہ مجھے دیکھنا ہی نہیں تھا. اچھا وہ کپڑا، اچھا اس میں وہ سارے رنگ، نو 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 یہ رنگ، بس شارٹ لسٹ ہو گیا ایک دم. اب یقین کریں ود ان فیو منٹس میں نے ڈیسائیڈ کر کے لے کے باہر، کام ختم. کیونکہ ایک دن میں مجھے بہت کچھ کرنا تھا، اب میں سارا دن کپڑے کی دکان پہ پھرے جاؤں. اب یہ آخرت کے اعتبار سے کیونکہ وقت قیمتی ہے، وقت اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف 19-20 کے فرق کا حساب کتاب لگاتے رہے. اگر گاؤن اور نیچے والے میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو بھی گیا وہ بھی ایک ڈیزائن ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے دل میں اگر آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اور اتفاق آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ گاؤن گھر میں تھا اور اسکارف وہاں، اور جب میں خرید کے لائی تو یقین کریں کہ وہ ایسے لگے کہ جیسے ساتھ رکھ کے لے کر آئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرتا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کرتے ہیں ایک مقصد کے ساتھ. اچھا اسی طرح جب کھانا ہے تو آپ کو پتا ہے نا کون کون سی چیزیں آپ کی صحت کے لیے نہیں ٹھیک. اچھا یہ ڈھکن اٹھایا رکھا، نو یہ میرا کھانا نہیں، یہ نہیں. اچھا شارٹ لسٹ ہو گیا، اب یہی کھانا ہے، چلو کام ختم. اچھا کتابوں کی دکان پہ آپ جائیں گے مثلاً، کیا کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں کیا لینا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے. تو زندگی میں اس چیز کی پریکٹس کیجئے کہ جلدی ڈیسیژن بنانے کی، ورنہ نیکی کے بعض مواقع ہمارا انتظار نہیں کرتے، وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی جو قرآن بار بار بیان کرتا وہ کیا تھا؟ حنیف اور مسلمہ، یکسو مسلمان. تو بکھرا ہوا ذہن، کوئی مقصد نہیں زندگی میں، کوئی سوچ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں. تو ان چیزوں سے باہر نکلیے. زندگی ایک دفعہ ملی. بعض اوقات اپنا تو وقت ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی بڑا کرتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں خود کیا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو بھی ڈسکور نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو بھی نہیں پتا. چلیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اختیار کی جو زیادہ فائدے کی تھی. اچھا جب سمجھ نہ آ رہا نا کہ کیا کرنا چاہیے، کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ہم کو پرفیکٹ ہیں، کئی دفعہ ایسے الجھن آ جاتی ہے کہ یہ کریں کہ وہ کریں. اب مثلا مجھے اپنا رمضان پروگرام بنانا ہے، آج کل میں اس پہ کام کر رہی ہوں، تو میں اب مسلسل اس میں ہوں، یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں. اب نیرو ہو گیا میرا، اس میں آ گئی ہوں آخری حصے میں ڈیسیژن کے. لیکن تو اس میں پھر میں مسلسل یہ پڑھتی ہوں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیونکہ نہیں پتا کیا کرنا زیادہ بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے کیا بہتر ہے. تو اس میں پھر ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں.
کسی نے مجھے بتایا تھا یہ پڑھا کرے ربی خر لی وختر لی. مجھے نہیں معلوم کہ مسنون ہے یا نہیں, اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, تخریج والے نکال کے دیکھ لیں, لیکن اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے اختیار کر دے اور تو میرے لیے فیصلہ کر دے. جی ایکچولی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ مائیں ہیں, چونکہ میری آپ سے درخواست ہے کہ بچوں کو تھوڑی سپیس ضرور دینا اور ان کو اپنے لیے چوائسز اختیار کرنے دیں, ایز لانگ ایز وہ حرام میں نہ جا پڑے. انہیں مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی مرضی کے جوتے پہنے, انہیں مت مجبور بھی کریں کہ وہ آپ کی مرضی کا رنگ پہنے, ایز لانگ ایز کہ وہ رنگ وہ لڑکیوں والا نہ ہو. اگر لڑکا پہن رہا ہے مثلا, ویسے میں جب اپنے بیٹے کے لیے, جیسے اب یہاں تو نہیں لیکن جب کینیڈا میں اس کو لے کے جاتی تھی کہ لے لو اپنے کپڑے, تو میں کبھی بھی اندر گھومتی نہیں تھی, کہتی تھی خود چوز کر لو, تم نے پہننے تم چوز کرو. اچھا یہ لے لو, نو دس از پنک کلر, یہ لڑکیوں کا کلر ہے, یہ نہیں لینا. بس میرا صرف اتنا ہوتا تھا, دوسرا کلر لے لو. یا یہ کہ ٹائٹ نہیں لینا بہت کوئی پینٹ وغیرہ. تو وہ حدود جو ہے دین کی, جو میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے, بس وہ بچوں کو بتا دیں کہ یہ لمٹس ہیں, باقی انہیں کہیں تم ڈیسائیڈ کرو. کبھی ان کے لیے ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, پھر بڑے ہو کے زندگی میں ان کو ڈیسیژن بنانے مشکل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ڈیسیژن ٹھیک لیں گے یا نہیں. ٹھیک ہے وہ غلطیاں کریں تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ خود انالائز کرو what went wrong, کہاں غلطی ہوئی, کہ یو ڈیسائیڈ, وائی شوڈ آئی ڈیسائیڈ فار یو. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کو بہت سارا بوجھ ہٹ جائے گا, دوسرا یہ کہ بچوں کے اندر پھر ڈیسیژن لینے اور کام کو تیز کرنے کی پھر عادت پیدا ہوگی انشاءاللہ. چلیے, تو آپ نے اصل میں امت کے حالات کے پیش نظر امت کے فائدے کے لیے یہ دوسری چیز آپٹ کی تھی. ام حبیبہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے وہ چیزیں دیکھی جن سے میری امت میرے بعد دوچار ہوگی, یعنی وہ مجھے دکھایا گیا, اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی, اور یہ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے کہ میری امت بھی وہی کرے گی جسے پہلی امتوں نے کیا. تو میں نے اپنے رب سے درخواست کی کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت کا مجھے مالک بنا دے, تو اللہ نے ایسا ہی کیا.